بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 67ویں پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ آج پھر کچھ احباب اور کچھ ساتھیوں اور کچھ بزرگوں اور کچھ جاننے والوں کا ذکر ہے جو حال ہی میں ہم سے اور اس دنیا سے اپنا سفر مکمل کر کے دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں رہنے اور اس دنیا سے جانے کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ کوئی بڑی ذات ہے جس نے اس کو اس دنیا میں بھیجا اور پھر اس کو واپس اس کے سفر کی تکمیل کے بعد جو سفر اس کی قسمت میں لکھا گیا تھا اس کے بعد اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ مگر یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ انسان نہ ٹھیک طریقے سے افسوس کر سکتا ہے، نہ رو سکتا ہے، نہ ان کے بارے میں کچھ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ حیدر علی آتش نے کبھی کہا تھا کہ اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے، کس کس کا ماتم کیجیے۔ اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی بہت سارے لوگ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے لوگ جا رہے ہیں اس طرح سے شاید ہماری زندگیوں میں پہلے نہیں گئے۔ کیفی آدمی کا ایک شعر ہے کہ رہنے کو سدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ جس طرح سے لوگ جا رہے ہیں جانا برحق ہے، لیکن واقعی جس طرح سے جا رہے ہیں وہ بہت ہی افسوس اور صدمے کی بات ہے۔ آج جن دوستوں اور احباب کا ذکر ہے ان میں شمس الدین خالد احمد انصاری، ریڈیو پاکستان کے سابق کنٹرولر نیوز محمد یونس سوس، روزنامہ امت کے ایڈیٹر محمد رفیق افغان، ریڈیو کے رسالے آہنگ کے جواں سال ایڈیٹر فرحان عباس ہاشمی، اور ریڈیو ہی کے پشتو یونٹ کے بہرامند بہر، اور دو انجینئر ساتھی صدر الدین سومرو اور آفتاب عالم کا ذکر کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ شمس الدین خالد احمد مرحوم ایک ہمگیر شخصیت تھے۔ وہ وکیل بھی تھے، وہ صحافی بھی رہے، وہ ریڈیو پاکستان میں مترجم اور براڈ کاسٹر بھی رہے۔ کئی اداروں میں ان کی فعالیت کے نتیجے میں وہ ادارے آج اس ملک کے بڑے ادارے بن گئے۔ وکالت ان کا حالیہ پیشہ تھا اور اس پیشے میں وہ تقریباً 15-20 سال سے تھے، لیکن ان کی انفرادیت یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وہ جب کسی بھی مقدمے میں سپریم کورٹ میں پیش ہوتے تھے تو وہ ان ججز کو جن کے سامنے وہ آتے تھے یہ یاد دلاتے تھے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں کیا کچھ کہا گیا ہے اور ان کا فرض ہے، یعنی ان ججز کو یہ بتاتے تھے کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس دستور کی کتاب کو سامنے رکھ کر ان مقدمات کا فیصلہ کریں۔
وہ خاص طور پر ان اسلامی دفعات کا ذکر کرتے تھے جو وقتاً فوقتاً ہمارے آئین میں درج ہوتی رہی. وہ ایک ایسے وکیل تھے جو بہت سارے مقدمات بلا معاوضہ لڑا کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی صحیح بات ہے وہ پیش کی جائے، اور ججز کو وہ اس بات پر بار بار یاد دہانی کراتے تھے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. وکالت سے پہلے شمس الدین خالد نے بہت ساری جہتوں میں کام کیا. وہ ایک صحافی کے طور پر روزنامہ جسارت میں رہے، اور ریڈیو پاکستان میں اس زمانے میں انہوں نے سینٹرل نیوز آرگنائزیشن میں اردو یونٹ میں کام کیا جب اسلام آباد جانے سے پہلے CNO کراچی میں ہوا کرتا تھا. ان کے ساتھیوں میں بڑے بڑے لوگ تھے، ادریس صدیقی مرحوم، نذیر بخاری، محمود عالم صدیقی، محمود العزیز، مرزا اقبال بیگ، مظفر قریشی. یہ سارے لوگ تھے جو اس زمانے میں ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں نہ صرف نیوز میں خبروں کے شعبے میں ترجمے کا کام کیا بلکہ ریڈیو کے لیے بہت سارے پروگرام بھی کیے. چاند پر اترنے کا جو واقعہ ہوا تھا، ریڈیو پاکستان سے اردو میں اس پر رواں تبصرہ لائیو براہ راست کرنے کا اعزاز بھی ہم کو حاصل تھا. اور وہ پوری رات ایک طرف وائس آف امریکہ سے انگریزی میں کمنٹری سنتے تھے، اور پھر اردو میں ریڈیو پاکستان کے سامعین کے لیے اسے نشر کرتے تھے. مرحوم سعید نقشبندی اور جناب عبدالرب شجی نے، جو ریڈیو کے پروگرام کے شعبے کے کرتا دھرتا لوگوں میں شامل تھے، ان سے بہت سارے انٹرویوز بھی کرائے تھے. اور یہ انٹرویوز ان لوگوں کے تھے جو تحریک پاکستان میں جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا، لیکن ان کا شعبہ تعلیم، ادب اور تدریس تھا. ان لوگوں میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر محمود حسین، ڈاکٹر افضال حسین قادری وغیرہ جیسے لوگ شامل تھے. یہ انٹرویو ابھی بھی ریڈیو پاکستان کے سینٹرل آرکائیو میں غالباً موجود ہوں گے. شمس الدین خالد مرحوم اپنے زمانہ طالب علمی میں انگریزی کے بہت اچھے مقرر تھے، اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین کا الیکشن لڑ کر صدارت بھی حاصل کی تھی. سن 1965 میں وہ کراچی یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے صدر تھے. اس کے بعد بھی وہ مختلف اداروں میں ان کے قیام میں ان کو فعال بنانے میں سرگرداں رہے، جن میں سے ایک فرحان کلب، دوسرا ادارہ جمعیت الفلاح ہے. یہ دونوں ادارے کراچی میں ادب، تعلیم، تدریس، شاعری اور فنون لطیفہ کے شعبوں کے لیے بہت عمدہ کام انجام دے رہے ہیں. شمس الدین خالد احمد ایک زمانے میں داؤد انجینئرنگ کالج میں انگریزی کے لیکچرر بھی رہے، لیکن سرکاری ملازمت نہ ان کے مزاج سے لگا کھاتی تھی، نہ اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ وہ اس کو مزید جاری رکھتے. لیکن بہرحال انہوں نے کچھ عرصے یہ کام. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کی لگن، دین سے ان کی محبت اور دنیا میں اس دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کے لیے وہ آخر تک سرگرداں رہے. حالانکہ آخر میں ان کی یادداشت جواب دے گئی تھی، لیکن وہ اس
یادداشت کے غائب ہونے کے باوجود جس سے ملتے تھے اس سے کہتے تھے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، امید ہے مجھے کہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے، آپ دین کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے آپ ضرور کچھ نہ کچھ کر۔ ایک اور دوسری شخصیت جس کو مرحوم کہتے ہوئے بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ان کی بھی بہت اچانک موت ہوئی۔ یہ محمد رفیق افغان تھے، یہ روزنامہ امت کے اور روزنامہ تکبیر کے ایڈیٹروں میں سے تھے، اور ان کی ایک بڑی سعادت مرحوم شہید صحافی صلاح الدین کے داماد ہونے کی بھی تھی، اور انہوں نے صلاح الدین صاحب کے بعد جس طرح سے تکبیر کو چلایا اور جس طرح سے ایک نئے اخبار امت کی بنیاد رکھی جو صلاح الدین صاحب کی خواہش تھی، اور مشکل حالات کے باوجود جس طرح اس اخبار کو چلایا، اور جس طرح اس اخبار کو کراچی میں کم سے کم ایک سب سے بڑے روزنامے کے بعد اشاعت کے لحاظ سے دوسرا اخبار بنایا، وہ انہی کا کمال تھا۔ نہ جانے کن وجوہ سے وہ پس پردہ رہتے تھے، زیادہ سامنے نہیں آیا کرتے تھے، لیکن شاید لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان کے قلم میں کتنی کاٹ تھی، ان کے قلم میں کتنا زور تھا۔ وہ اپنے اخبار میں اپنے نام سے کالم بھی نہیں لکھتے تھے، وہ مختلف ناموں سے لکھا کرتے تھے، لیکن وہ مضامین جو ان ناموں سے وہ لکھتے تھے، جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا لکھنے والا کون تھا، ان کے تجزیے بڑے اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے، اور وہ خود ایک افغان تھے جو بہت عرصہ پہلے ہجرت کر کے پاکستان آ چکے تھے۔ انٹرنیشنل ریلیشن میں انہوں نے ایم اے کیا تھا، اور پھر صحافت میں نہ چاہنے کے باوجود آئے، اور آنے کے بعد پھر انہوں نے بہت سی حیثیتوں میں، رپورٹر کی حیثیت میں، ڈیسک ایڈیٹر کی حیثیت میں کام کیا، اور پھر ایک اخبار کی ادارت سنبھالی، ایک اخبار کی انہوں نے۔ ان کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے سسر صلاح الدین صاحب کے ساتھیوں کا بڑا لحاظ کرتے تھے، بہت خیال کرتے، اور آخر دن تک، جب تک ان کے وہ بزرگ ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی سعادت مندانہ رہا۔ جس مشکل دور میں انہوں نے روزنامہ امت کو چلایا، وہ صحافت کی تاریخ میں یاد رکھنے کے قابل ہے۔ انہیں جان سے مار دینے تک کی دھمکیاں مسلسل ملتی رہیں، جس ماحول میں انہوں نے اس اخبار کو چلایا۔ ان کو لالچ بھی بہت دیے گئے، لیکن وہ یہ سب چیزیں برداشت کرتے رہے، اور انہوں نے اپنے اخبار کو جس نہج پر پہنچا دیا، کم صفحات ہونے کے باوجود، کم اشتہارات ہونے کے باوجود، یہ اخبار کراچی میں دوسرے نمبر کا اخبار بن گیا۔ ایک اور شخصیت جو ہم سے جدا ہوئی وہ محمد یونس سوز کی تھی۔ وہ ریڈیو پاکستان میں کنٹرولر مانیٹرنگ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے ریڈیو کے تقریباً تمام شعبوں میں کام کیا۔ وہ اردو یونٹ میں مترجم رہے، پھر سب ایڈیٹر بنے، اور سب ایڈیٹر جن لوگوں کے ساتھ بنے، جس گروپ کے ساتھ بنے، ان کے جو ساتھی تھے ان میں اشرف انصاری، رضا الرحمان، وسیم خالد، اس طرح کے لوگ تھے۔ سوز صاحب ایک زمانے میں جن کو ہم ترقی پسند کہتے ہیں، جن کو ہم آزاد خیال کہتے ہیں، کچھ اس طرح کی شخصیت تھے۔ پھر خدا کا کرنا کہ انہیں وائس آف جرمنی میں ڈیپوٹیشن پر بھیجا گیا، اور وہاں انہیں کون ملا، کس طرح ملا کہ ان کی کایا پلٹ ہو گئی، اور وہ جب لوٹ کر آئے تو ایک مبلغ کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ جو ملتا تھا اس پہ تبلیغ کرتے تھے، جو ملتا تھا اسے دین کی بات بتاتے تھے، جو ملتا تھا اس کو نیکی کی طرف آنے کی رغبت دلایا کرتے تھے۔
مزاج پہلے بھی کچھ درست تھا، کچھ سخت تھا، اور یہ مزاج ان کا بعد میں بھی بہت زیادہ نہیں بدلا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ان سے ناراض بھی ہو گئے، بددن بھی ہو گئے، لیکن وہ دل سے کسی کی برائی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جس چیز کو وہ حق سمجھتے ہیں، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اسی طرف بلایا جائے۔ ایک اور جمع سال ساتھی فرحان عباس ہاشمی تھے، جن کے جانے کا بہت ہی افسوس ہے۔ وہ ریڈیو کے رسالے آہنگ کے ایڈیٹر تھے، اور کئی برسوں سے وہ اس اخبار کو، اس رسالے کو، جو ایک تہذیبی، ادبی، ثقافتی رسالہ ہے اور ہاؤس جرنل بھی ہے، ریڈیو کے لوگوں کے بارے میں بھی اس میں خبریں ہیں اور اطلاعات شائع ہوتی ہیں، وہ شائع کرتے رہے اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ، بہت عمدگی کے ساتھ وہ یہ رسالہ نکالتے رہے۔ انہوں نے کچھ عرصے ڈیپوٹیشن پر چین میں بیجنگ ریڈیو میں بھی کام کیا، اس کے شعبہ اردو میں بھی وہ شاید 2 سال انہوں نے وہاں گزارے۔ کچھ عرصے انہوں نے ریڈیو پاکستان کے سیلز کے شعبے میں بھی کام کیا اور اس شعبے کو کافی بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ابھی ان کا ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہوا تھا، اس جان لیوا کورونا کی زد میں وہ آئے اور پھر آنن فانن اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے ایک اور ساتھی پشتو یونٹ کے بہرامند بہر تھے۔ فیس بک پر اکثر ان کی چیزیں آتی رہتی تھیں۔ بہت ہی مشفق پیارے انسان تھے، اور جس زمانے میں سروس میں تھے، اس زمانے میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے حالات پوچھنا، ان کی مشکلات اگر وہ دور کر سکتے تھے اس کی کوشش کرنا، وہ اس طرح کے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بریق رحمت کرے۔ ہمارے انجینئرنگ کے 2 اور ساتھی جو ڈپٹی کنٹرولر، ایک صاحب تو سروس میں تھے اس وقت، صدر الدین سومرو، وہ بھی کورونا کی زد میں آئے۔ دوسرے صاحب آفتاب عالم تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی اپنے شعبے میں بہت ماہر سمجھے جاتے تھے، اور ان کے خدمات ہمارے انجینئرنگ کے شعبے کے لیے ان کے ساتھی ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو بھی جزائے خیر دے، ان کے درجات بلند کرے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کی لغزشوں سے درگزر کرے اور ان پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ کیا کہا جائے، اتنی تیزی سے لوگ جا رہے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔